السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصطفیٰ 4 نمبر غوث الورا مسجد، خدمت مسجد۔ جس طریقے ہر ہفتے کی طرح اس ہفتے بھی ماشاءاللہ صفائی کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ ہمارے رضوان بھائی، سان بھائی، عبد الکریم بھائی، حافظ صاحب اور بھی دیگر بھائی، صدر صاحب، محلے والے، ارشد بھائی اور دیگر بھی بھائی لگے ہوئے بہت سارے خدمت کے لیے، صفائی کے لیے۔ تو ہمارا مقصد ہے صفائی۔ ہر ہفتے جس طریقے سے صفائی ہوتا ہے انشاءاللہ ہر مسجد صفائی ہوگا۔ تو ہمارا ویڈیو بنانے کا مقصد اور دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نوجوان نسل اٹھیں اور اپنی اپنی علاقے کی مسجد کو ہر ہفتے خود ہی صاف کریں، نہ تاکہ صدر صاحب اور حافظ صاحب، قاری صاحب اور بچے، نہیں، یہ ہمارا کام ہے۔ ہماری مسجد ہم صفائی کریں گے انشاءاللہ۔ اگر یہ مہم جاری رہے تو انشاءاللہ جذبہ ہوگا اور انشاءاللہ سب اٹھیں گے جس طرح ہر صفائی ہوتا ہے۔ اسی نہیں کسی بھی مسجد کی اللہ کریم اس سے مقامات بلند عطا فرماتا ہے۔ آپ آتے ہیں مسجد میں، نماز پڑھنے کے بعد کوئی یہاں پر خادم کا ہے، امام کا ہے، مؤذن کا ہے، ان کو چلاتے مت بیٹھو۔ اگر کچرا دکھا تو سب سے پہلے بڑھ کر کے اٹھاؤ اور خود صاف کرو، اس حصے میں تم بھی شامل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ یہاں آ کر کے فلاں کہاں ہے، تنخواہ کیوں لیتا ہے، یہ صفائی کیوں نہیں رکھتا۔ تم آرڈر دینے والے نہیں ہو، وہ اللہ کریم کے گھر کی عبادت اور خدمت میں لگا ہوا ہے۔ ایک روایت میں فرمایا، جس شخص کو مسجد کی دیکھ بھال کرتے دیکھو، مسجد کی صفائی کر رہے ہیں، وہاں پڑی ہوئی کوئی نامناسب چیز اٹھا رہا ہے، مسجد میں روشنی کا انتظام کر رہا ہے، مسجد میں خوشبو کا انتظام کر رہا ہے، مسجد کے کاموں میں لگا ہوا، اگر کسی شخص کو دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دے دو۔ ولی اپنے ہاتھ سے رات کے وقت پوری مسجد کے طہارت خانے صاف کرتے، اور پھر ایک دن میری نظر پڑی تو انہوں نے مجھے کچھ پیسے دی اور کہا زندگی بھر یہ کسی کو بتانا مت، میں یہ صفائی اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے میرے رحمان پر یقین ہے، اس کے گھر کو میں اپنے ہاتھ سے صاف کروں گا، میرے دل کو وہ صاف کرے گا، میرے دل کو وہ پاک کرے گا۔ اور اللہ نے ایسا پاک کیا کہ جب وہ بزرگ شیخ متولی شعراوی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کا وقت آیا، میں آپ کو بتاؤں ہمارے اساتذہ موجود تھے جنہوں نے کہا، سرانے کے پاس کئی علماء کھڑے تھے، وہ بستر پر لیٹے ہوئے تھے، اچانک آپ نے کہا کہ ہٹ جاؤ تم سب یہاں سے، سرانے کے پاس سے ہٹ جاؤ، وقت کے بڑے بڑے لوگ کھڑے تھے۔ اس کے بعد اچانک انگلی اٹھائی، کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ۔ اور جو مسجد کے ارد گرد صفائی کرے، ایک حبشیہ عورت تھی جو مسجد میں صفائی کرنے آتی تھی، حضور کی مسجد میں جھاڑو دینے آتی تھی۔ وہ ایک رات اس کا انتقال ہو گیا، یہ حدیث بخاری شریف کی، اس کا مفہوم ہے، اس کا انتقال ہو گیا تو لوگوں نے سوچا کہ رات کے وقت اس کو دفن کر رہے ہیں۔ اصل میں وہ زمانہ ایسا تھا کہ جس کا انتقال جب ہوتا تھا فوراً لوگ دفن کر دیتے تھے۔ اللہ کے حبیب کے زمانے میں وہ حبشیہ عورت جو مسجد میں جھاڑو دیتی تھی اس کا انتقال ہو گیا۔ جو لوگ مسجد میں جھاڑو دیتے ہیں نا، مجھے بہت رشک آتا ہے، مجھے وہ یہ حدیث بار بار یاد آتی ہے، جو مسجد کی صفائی کرتے ہیں بڑے قیمتی ہیں وہ لوگ۔ تو اس کا انتقال ہو گیا، رات زیادہ ہو گئی تھی، رات میں انتقال ہوا۔ تو اس وقت صحابہ نے سوچا کہ حضور علیہ السلام آرام کر رہے ہوں گے، تو حضور کو اطلاع نہیں دیتے، کیونکہ حضور دن بھر کام کرتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، پھر اس کے بعد نمازیں ادا کرتے ہیں رات کو۔ ہو سکتا ہے کہ اگر لیٹے اور آنکھ لگ گئی ہو، تو صحابہ نے عذرائے محبت یہ کیا کہ حضور کو اطلاع نہیں دی کہ وہ حبشیہ عورت کا جو مسجد کی صفائی کرتی تھی اس کا انتقال ہو گیا، اور تدفین کر دی۔ دفن کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، وہ حبشیہ نظر نہیں آتی، کہاں ہے وہ؟ دیکھو یہ بھی میرے کریم آقا کی کریمانہ انداز ہے کہ حضور کو اگر کوئی نظر نہیں آتا تو حضور پوچھتے تھے، وہ فلاں نظر نہیں آتا، وہ فلانی نظر نہیں آتی۔ یعنی حضور کو اپنے قوم سے، اپنے صحابہ سے، اپنے غلاموں سے، اپنی کنیزوں سے کتنا پیار تھا کہ کوئی نہ دکھے تو حضور پوچھیں۔ آج ہم کبھی ایسا نہیں کرتے، اگر ہمارے دوست تو نہ دکھے تو ہمیں کچھ نہیں پڑی، ملیں گے تو ایسی محبت جیسے جان سے زیادہ چاہتے ہیں،
اور نہ ملے تو کبھی ذکر ہی نہ کریں, اور ذکر کریں تو بھی خیر سے نہ کریں. لیکن یہ حضور کی کریمانہ ادائیں تھیں کہ کوئی نہ دکھا تو پوچھ لیا. سرکار نے پوچھا وہ فلانی نظر نہیں آتی, وہ کنیز؟ عرض کی یا رسول اللہ اس کا رات انتقال ہو گیا. اور آقا نے فرمایا تم نے مجھے اطلاع کیوں نہیں دی؟ تم نے مجھے اطلاع کیوں نہیں دی؟ کیونکہ وہ عورت کوئی معمولی عورت نہیں تھی, وہ مسجد میں صفائی کرنے والی تھی. سرکار نے فرمایا تم نے مجھے اطلاع کیوں نہیں دی؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ کو زحمت نہ ہو, تکلیف نہ ہو, اس خیال سے ہم نے آپ کو اطلاع نہیں دی. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ٹھیک ہے اس وقت اطلاع نہیں دی, لیکن اب میں اس کی قبر پر چلتا ہوں. اور پھر صحابہ سے فرمایا آئندہ کسی کا بھی انتقال ہو تو مجھے ضرور اطلاع دیا کرو. کیوں؟ کیونکہ میں جس کے جنازے میں چلا جاؤں گا اللہ اس کی مغفرت فرما دے. تو آقا کریم تدفین کے بعد بھی اس کی قبر پر تشریف لے گئے, اور راوی کے فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ حضور نے قبر پر کھڑے ہو کر, قبر کے پاس کھڑے ہو کر پھر سے ایسا کیا جیسے لگتا ہو کہ آپ نے نماز جنازہ ادا فرمائی. یعنی پھر سے آپ نے اس کی نماز جنازہ ادا کی. بلکہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں وہ نماز جنازہ تو نہ تھی بلکہ وہ جو تھی وہ دعا تھی, مغفرت کی دعا تھی. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, مسجد کو صاف کرنے والی عورت کے جنازے میں حضور نہ پہنچے تو بعض روایات کے مطابق یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور نے اس کی قبر پر جا کر اس کی نماز ادا فرمائی. اور ارشاد فرمایا جو لوگ مسجد میں روشنی کرتے ہیں اور مسجد میں صفائی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور و مجلہ فرمائے گا. امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات جہاں جہاں سے بھی آئے ہیں آپ اپنی مسجدوں کی خوب حفاظت کریں گے, مسجد کی صاف صفائی کا خیال کریں گے, مسجد کو آباد کریں گے. اور اس محلے کے لوگوں سے بھی کہتا ہوں, یہ محلے کے لوگ بہت اچھے لوگ ہیں بیچارے, ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ لوگ مسجد کے آس پاس لڑائی جھگڑا نہ کریں, گالی گلوچ نہ کریں, بچوں کو کھیلنے سے منع کریں اور بچیوں کو دھینگا مستی کرنے سے منع کریں. مسجد کے قریب آئیں تو پردے کی پابندی کے ساتھ آئیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں نا اپنے دیواریں بیٹھے ہیں مطلب کچھ بھی کریں گے. بھائی اپنے دیواریں بیٹھے لیکن ادب میں تو بیٹھو.